الرحمن الرحیم. میرے پیارے احمدی بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج آپ کو خلیفۃ المسیح حضرت حکیم مولانا نور الدین رضی اللہ عنہ کے متعلق کچھ حالات زندگی کے متعلق بتاؤں گا. مولانا نور الدین بھیرا ضلع شاہپور سے تعلق رکھتے تھے. وہ ایک معزز گھرانے کے چشم و چراغ تھے. اپنے علم و فضل، تقوی اور طہارت کی وجہ سے بہت مشہور تھے. پورے ہندوستان میں ان کی شہرت ان کے طبیب ہونے کی وجہ سے اور ان کے ماہر علم ہونے کی وجہ سے پھیلی ہوئی تھی. آپ کے پاس ایک بہت بڑی لائبریری تھی جس میں تقریباً 1,00,000 کتابیں تھیں. آپ کی علمی حالت کا یوں اندازہ کر لیں کہ جب بھی ان سے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو آپ فوراً بتا دیتے کہ فلاں کتاب میں فلاں عالم نے فلاں جگہ پر یہ لکھا ہوا ہے. ان کو ہر مسئلہ ازبر ہوتا تھا. قرآنی علم کے علاوہ وہ ایک ماہر طبیب بھی تھے اور ریاست جموں میں ایک شاہی طبیب مقرر ہوئے. مقبول مشاہرہ ملتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی علم و تدریس کا کام بھی جاری تھا. مولانا نور الدین مسیح الاسلام کی بیعت میں آنے والوں میں سے سب سے پہلے تھے. ایک دفعہ مسیح الاسلام جموں آئے تو مولانا ان کو ملنے کے لیے آئے تو انہی کے ہو کر رہ گئے. اپنی شاہی ملازمت جو کہ بحیثیت طبیب ہونے کی حیثیت سے تھی وہ چھوڑ چھاڑ کر قادیان آ بیٹھے. مولانا نور الدین مسیح الاسلام کی وفات کے بعد ان کے جانشین بنے. مسیح الاسلام کی وفات 26 مئی 1908 کو لاہور میں ہوئی تو وہاں پر موجود صحابہ میں سے خواجہ کمال الدین نے آپ سے گزارش کی کہ آپ جماعت کی بیعت لے لیں. آپ نے فرمایا کہ قادیان جا کے دیکھیں گے. اگلے دن مسیح الاسلام کا جسد خاکی قادیان لایا گیا تو آپ سے پھر بیعت لینے کا مطالبہ کیا گیا. آپ نے یہی فرمایا کہ جائیں بی بی صاحبہ سے پوچھ کے آئیں. بظاہر وہ مسیح الاسلام کی بیگم صاحبہ کو بی بی صاحبہ کے نام سے پکارا کرتے تھے. جا کے نواب صاحب سے پوچھ کے آئیں، مرزا محمود سے پوچھ کے آئیں. اگر بیعت ہی کرنی ہے تو امت الحفیظ کی بیعت کر لیں. امت الحفیظ مسیح الاسلام کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں جن کی عمر اس وقت 4 سال کی تھی. لوگ حضرت اماں جان کے پاس گئے اور حضرت اماں جان نے یہی کہا کہ مولوی صاحب کو کہیں کہ بیعت لے لیں. تو ان کے کہنے پہ بیعت ہوئی. سب سے آخر میں بیعت کروانے والے مرزا محمود احمد اور میر ناصر نواب تھے. جہاں قادیان میں ان کے مدعا تھے ان کے کچھ حاسدین بھی تھے. ان کی دور خلافت میں جماعت میں 2 دھڑے عقائد کی بنیاد پر ہو گئے تھے. ایک دھڑا یہ سمجھتا تھا کہ مسیح الاسلام کا انکار کسی بھی مسلمان کو کافر قرار دے دیتا ہے اور دوسرا دھڑا یہ کہتا تھا کہ ان کے عقائد اور ان کے دعوے کو ماننے سے کوئی مسلمان کافر نہیں ہو جاتا. دوسرے دھڑے میں مولانا نور الدین اور ان کے لوگ شامل تھے. مولانا نور الدین اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ جن لوگوں نے یہ عقائد بنائے ہیں یہ مسیح الاسلام کی جماعت کی ترجمانی نہیں کرتے. مسیح الاسلام نے کبھی بھی کسی مسلمان کو جس نے مسیح الاسلام کے عقائد کو سنا اور اس پر ایمان نہیں لایا اور ان کو نہ مانا وہ دار اسلام سے خارج نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہے. کچھ لوگ ان کی، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، خلافت سے حسد بھی کرتے تھے اور منتظر تھے کہ کب یہ جائیں اور آئندہ خلافت خاندان میں آئے. مرزا محمود اور ناصر نواب اس کام میں پیش تھے. مرزا محمود اور ناصر نواب
جب بھی ہندوستان کی جماعتوں کے دورے کرتے چندہ وغیرہ لینے کے لیے، دار الضیافت کے لیے یا نور اسپتال کے لیے، تو اکثر یہی کہتے تھے کہ خلافت تو حق تھا، اہل بیت کا چلی گئی نائیوں میں. واضح وہ مولانا نور الدین کو نائی سمجھتے تھے. مرزا محمود احمد نے قادیان میں ایک پارٹی بنائی جس کا نام انصار اللہ تھا، اور انصار اللہ کے سربراہ یہ خود مقرر ہو گئے. ان کے سرکردہ ارکان میں ایک صاحب شیخ یعقوب علی تراب، جن کا تخلص العرفانی الاسدی تھا، بڑے جوشیلے احمدی تھے، اور مرزا محمود احمد کے دست راست تھے. مولانا نور الدین 1910 میں گھوڑے سے گر پڑے تو یہ شخص وہ تھا جس نے قادیان میں مٹھائی بانٹی کہ اب مولانا نور الدین فوت ہو جائیں گے، اب خلافت خاندان میں واپس آ جائے گی. یعنی وہ مرزا محمود احمد کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے. مولانا نور الدین کے دور خلافت میں جماعت نے بہت ترقی کی. جو سلسلہ مسیح السلام نے چلایا تھا اور جو انجمن بنائی تھی، ان کے قواعد و ضوابط اسی طرح رکھے، ان میں کوئی رد و بدل نہ کی، اور لے کر آخر تک چلتے رہے. قادیان میں اسی طرح قرآنی تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری تھا. لوگ باہر سے قادیان کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، کیونکہ باہر قادیان کی بہت شہرت تھی کہ وہاں اسلام اگر کسی نے دیکھنا ہے تو قادیان میں دیکھے. تو چنانچہ ایک صاحب امرتسر سے جن کا نام محمد اسلم ہے، وہ قادیان تشریف لائے اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ ایسے کیا. وہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک میں نے 2 دن ان مولانا نور الدین کی مجالس واعظ اور درس قرآن شریف میں رہ کر ان کے کام کے متعلق غور کیا، مجھے وہ نہایت پاکیزہ اور خالصتاً للہ اصول نظر آیا. مولوی صاحب کا طرز عمل اور ریا اور منافقت سے پاک ہے، اور ان کے آئینہ دل میں صداقت اسلام کا ایک زبردست جوش ہے. اگر حقیقی اسلام قرآن مجید ہے تو قرآن مجید کی صادقانہ محبت جیسی مولوی صاحب میں نے دیکھی اور کسی میں نہیں دیکھی. یہ نہیں کہ وہ تقلیداً ایسا کرنے پر مجبور ہو گیا ہے، بلکہ وہ ایک زبردست فلسوف انسان ہے اور نہایت زبردست فلسفیانہ تنقید کے ذریعے قرآن کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے. مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ ایک 80 سالہ بوڑھا قرآن کی محبت میں گرفتار ہو کر صبح شام لگاتار کام کرتا ہے. مولوی صاحب کی تمام حرکات و سکنات میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی سادگی اور بے تکلفی کی شان پائی جاتی ہے. پھر یہ صاحب لکھتے ہیں کہ پیر پرستی کی لعنت مولانا نور الدین صاحب کی مجالس میں کسی جگہ نہیں تھی، لیکن اپنا وہ خدشہ بھی بیان کرتے ہیں. ہاں، ایک بات کسی حد تک پیر پرستی کی بنیاد آئندہ قادیان میں ہونے جانے کے متعلق مجھے نظر آئی. وہ الحکم کے ایڈیٹر کا مطبوعہ اشتہار تھا. واضح الحکم کے ایڈیٹر یہی شیخ یعقوب علی تراب تھے، اور یہ اشتہار قادیان میں بہت جگہ چسپاں پایا گیا، جو صاحبزادہ محمود احمد کے سفر حج سے بخریت واپس آنے کی مبارکباد کے لیے شائع کیا گیا، جس کا مفہوم سیاق و سوارت سے پیر پرستی کے خد و خال نمایاں کر رہا تھا. مجھے افسوس ہے کہ کیوں ایسے اشتہار کی اشاعت اس حد تک جاری رکھی گئی کہ بہت دن سے خدا پرست قادیان کی دیواروں کو چمٹا ہوا ہے. اس کو دیکھ کر مجھے خوف پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں یہ پیر پرستی کی خاموش چنگاری بڑھتے بڑھتے سارے قادیان کو بسم نہ کر ڈالے، جو غالباً مولوی نور الدین کے اس دنیا سے رحلت فرمانے کا انتظار میں ہے. اخبار بدر مورخہ 13 مارچ 1913 صفحہ 9. میں انشاءاللہ آئندہ پیر پرستی کے بارے میں مزید کچھ بتاؤں گا. مسیح السلام نے جہاں اور بڑے کام کیے، پیر پرستی کی لعنت کو بھی قادیان سے ختم کر دیا تھا. انشاءاللہ آئندہ کے لیے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.